بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث بڑی آج کل مشہور ہے کہ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے ایک بہادر نڈھر سپاہی اور جرنیل حضرت مالک اشتر نحوی آپ کے بارے میں بڑی بحث آج کل سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ آپ کو صحابہ میں شامل کرتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ وہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، اور ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں۔ تو آج ہم جائزہ لیں گے کہ حضرت مالک اشتر نحوی وہ آیا صحابی ہیں یا تابعی ہیں، اور دوسرا ان کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے حوالے سے جو الزام لگایا جاتا ہے، اس پر جو روایات پیش کی جاتی ہیں ان کا تحقیقی جائزہ لیں گے کہ آیا وہ روایات جو ان کے بارے میں پیش کی جاتی ہیں تو کیا وہ قاتلین عثمان میں سے واقعتاً تھے یا نہیں تھے۔ میرا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ حضرت مالک اشتر آپ قاتلین عثمان میں سے تھے یا نہیں تھے۔ تو اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ میں زیادہ تر کوشش کروں گا کہ حدیث کے جو حوالے دیے جاتے ہیں ان پہ بات کروں اور حدیث ہی زیادہ تر پیش کروں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت مالک اشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جو محدثین کرام کے نزدیک، محدثین کرام نے جمہور کے نزدیک آپ تابعی ہیں۔ محدثین کرام نے اگرچہ آپ کا تذکرہ صحابہ کرام کی فہرست میں بھی کیا ہے، جس طرح ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ کے اندر حضرت مالک اشتر کو آپ کا ذکر کیا ہے، آپ کا تذکرہ خیر کیا ہے۔ اسی طرح الاستیاف یہ معرفت اصحاب کے اندر ابن عبد البر مالکی نے بھی آپ کا تذکرہ صحابہ کرام کے ذکر میں کیا۔ اسی طرح معرفت الصحابہ اور اسد الغابہ یہ بڑی مشہور کتب ہے، تو ان کتابوں کے اندر بھی حضرت مالک اشتر کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی تھے کیونکہ ان کا ذکر صحابہ میں کیا گیا ہے، لیکن الاصابہ کے اندر ابن حجر عسقلانی نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ابن سعد نے آپ کو اہل کوفہ کے درجہ اولین کے تابعین میں نقل کی ہے۔ تو آپ کے حوالے سے صحیح رائے یہ ہے کہ انہوں نے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ لہو ادراک، یعنی انہوں نے زمانہ پایا ہے زبانہ نبوت، لیکن وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے۔ تو بہرحال یہ وہ خوش نصیب شخصیت ضرور ہیں کہ جو جس طرح حضرت اویس کرنی حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے، اسی طرح حضور سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، حضور کا دیدار نہیں ہو سکا، اسی طرح حضرت مالک اشتر کو بھی حضور کا دیدار نہیں ہو سکا، لیکن حضور کے زمانے میں ہی یہ اسلام لے آئے تھے، اس پہ اتفاق ہے۔ ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے آپ کو صحابی بھی ذکر کیا ہے، لیکن جمہور کا موقف یہی ہے کہ آپ کا حضور سے چونکہ شرف ملاقات ثابت نہیں ہے، اس لیے جمہور محدثین، امام بخاری نے تاریخ الکبیر کے اندر بھی ان کا تذکرہ کیا ہے، تو ان کو تابعین میں رکھا گیا ہے۔ تو بہت سارے محدثین نے ان کا ذکر کیا ہے، اور یہ کتب ستہ کے راویان حدیث میں سے، کتب ستہ کے راویان حدیث میں سے ہیں، اور ان میں سے بھی ایک راوی ہیں۔ سنن نسائی کے اندر اور سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر ان سے روایات نقل کی گئی ہیں۔ اصحاب جرح و تعدیل کی بات کی جائے تو سب کے نزدیک یہ سکہ ہیں، یعنی یہ ایسے راوی ہیں کہ ان کو کہا سب نے سکہ ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے آپ کے صحابی ہونے کا، تو وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کو صحابہ کے تذکرہ نگاروں نے ذکر کیا ہے، صحابہ کرام کے ذکر میں ذکر کیا ہے، لیکن آپ کے صحابی ہونے کے حوالے سے کوئی درست بات نہیں ملتی کہ آپ کو صحابی کہا گیا ہو یا آپ کی شرف ملاقات حضور سے ثابت ہو۔ تو صحیح بات جو ہے وہ یہی لگتی ہے کہ آپ کی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، اگرچہ آپ نے زمانہ نبوت کے اندر اسلام قبول کر لیا تھا، یمن کے اندر پیدا ہوئے، یمن کے اندر ہی جوانی گزری، بعد میں آپ کوفہ میں تشریف لے آئے اور پھر وہاں پہ آپ نے وقت گزارا۔ حضرت علی کے جرنیلوں میں سے آپ بھی تھے، اور آپ جنگ یرموک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یرموک میں بھی آپ بہادر اور نڈر سپاہی تھے، اور اس وقت وہاں پہ بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو محدثین کرام نے ان کا تذکرہ خیر کیا ہے، جس طرح ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ یہ اپنے قوم قبیلے کے رؤساء میں سے تھے، رئیس القوم تھے، اور سیر و اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ ملک العرب تھے، آپ کو ملک العرب کہا جاتا ہے، یہ امام ذہبی نے لکھا ہے۔ تو بہت سارے محدثین کرام نے بہرحال آپ کا تذکرہ خیر کیا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آپ کے اوپر یہ بڑا ایک واضح الزام ہے کہ آپ نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا ہے۔
تو جو روایات پیش کی جاتی ہیں حضرت عثمان غنی کے قتل کے حوالے سے ان کا ہم تحقیقی جائزہ لیں گے، اور صحیح بات کیا ہے کہ آپ نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا یا نہیں کیا اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت مالک اشتر ان کے حوالے سے صحیح روایت کوئی بھی ایسی نہیں ملتی کہ جس میں واضح طور پہ یہ ہو کہ حضرت مالک اشتر نے واقعتاً حضرت عثمان غنی کو قتل کیا ہے۔ محدثین کرام نے اتنا کلام کیا ہے، جس طرح ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا، ابن سعد نے بھی لکھا کہ آپ نے حضرت عثمان غنی کے خلاف ابھارنے والوں میں اولین لوگوں میں آپ شامل تھے، یعنی البا علی عثمان و حسر، آپ نے ان کا حسر کیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے ابن سعد نے حسرہ نقل کیا تھا، بعض لوگوں نے قاتلہ کا بھی لفظ استعمال کر دیا ہے، تو اس قاتلہ سے مراد حسر ہی ہے۔ صحیح یہی ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیا ہے، محاصرہ کرنے والوں میں آپ شامل تھے۔ تو اس طرح سے آپ کے بارے میں واضح کسی نے بھی نہیں لکھا کہ آپ نے واقعتاً حضرت عثمان غنی کو قتل کیا ہے، قتل کا کسی نے بھی نہیں لکھا، بلکہ لکھا ہے کہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیا، اور جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے محاصرے پہ ابتداءً لوگوں کو ابھارا تھا ان میں تھے۔ تو جو روایات پیش کی جاتی ہیں، اب ہم ان کی طرف آتے ہیں کہ جن روایات سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ آپ نے قتل کیا ہے۔ سب سے مشہور روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پیش کی جاتی ہے، آپ کو سکرین پہ حوالے نظر آ جائیں گے، میں حوالوں کی طرف نہیں جاؤں گا، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ جس میں یہ ہے کہ انہوں نے خود اعتراف کیا ہے، اس روایت کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہم نے شیخ کو مدینہ کے اندر یعنی حضرت عثمان غنی کو مدینہ کے اندر قتل کیا ہے۔ ایک لمبی اور طویل روایت ہے، اس روایت کے یہ الفاظ ہیں، حضرت علی رضی اللہ، اس روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں۔ اصل میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے حضرت ابن عباس کو کوفہ کا گورنر بنایا، تو اس وقت جب ان کے پاس یہ اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس خبر آئی، ایک شخص خبر لے کے آیا، دوسرا لے کے آیا، تیسرا لے کے آیا، ان سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے کانوں سے یہ سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو جب تیسرا یا چوتھا بندہ آیا تو اس سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے کانوں سے سنے حضرت علی کا فیصلہ؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو پھر انہوں نے آگے سے یہ فرمایا کہ پھر ہم نے شیخ کو مدینہ کے اندر یعنی شیخ سے مراد حضرت عثمان غنی ہے، ان کو کیوں قتل کی ہے؟ تو وہاں پہ قتل نہ کے لفظ ہیں، قتل تو کے لفظ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مغالطہ دور ہو جانا چاہیے کہ جمع کے صیغے کے ساتھ آپ نے فرمایا، تو جمع کے صیغے کے ساتھ فرمانے سے یہ مراد ہماری قوم بھی لی جا سکتی ہے۔ تو اس میں آپ نے قتل تو نہیں کہا کہ میں نے قتل کیا ہے، تو اس سے واضح نہیں ہو سکتا کہ واقعتاً آپ نے قتل کیا ہے۔ اور اس بات کو دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ کے حوالے سے یہ صحیح طریقے کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکا، اور یہ صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہو سکا کہ واقعتاً آپ نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا ہے، لیکن آپ ان کا محاصرہ کرنے والوں میں شامل تھے۔ تو وہ جو روایت ہے، تو اس روایت میں قتل نہ کے لفظ ہیں کہ ہم نے قتل کی ہے۔ اسی کے مقابلے میں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک دوسری روایت بھی ہے۔ میں روایات کی جو سند ہے وہ صحیح ہے ضعیف، اس کے اوپر کلام نہیں کر رہا، میں متن پہ کلام کر رہا ہوں۔ تو اسی متن کے مقابلے میں مصنف ابن شیبہ کے اندر ایک دوسری روایت بھی موجود ہے کہ جس میں آپ نے یہ کہا کہ جب آپ بیمار تھے، آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے لوگ داخل ہوئے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہاں پہ نخی قبیلے کے علاوہ بھی لوگ ہیں؟ تو کہا گیا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے ارادہ کیا ہے امت لا خیریا، اپنے سب سے خیر کی طرف ارادہ کیا ہے، اور یہ مستدرک حاکم میں حدیث ہے، اور وہاں پہ امام حاکم نے لفظ لکھے ہیں خیریا یعنی عثمان، کہ انہوں نے حضرت عثمان کا ارادہ کیا ہے، فقتلوه، اور ان کو قتل کیا ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے امت کے لفظ استعمال کیے ہیں کہ اس امت نے اور اس قوم نے، یعنی امت سے مراد وہاں پہ قوم ہے کہ اس قوم نے، یا امت بھی مراد دی جا سکتی ہے۔ تو گویا وہاں پہ آپ کا ما قتلنا کے جو لفظ ہیں ان سے مراد بھی پھر امت ہی ہے، چونکہ اس کے مقابلے میں دوسری صحیح روایت یہ بتا رہی ہے کہ وہ قوم کا کہہ رہے تھے، اپنا نہیں کہہ رہے تھے۔ تو جب یہ دو روایتیں دونوں میں تعارض ہو گیا ہے، دوسری روایت میں قوم کے لفظ آ رہے ہیں، تو گویا پھر آپ کی قتل نہ سے مراد بھی قوم ہی تھی، اسی لیے آپ نے جمع کا صیغہ لیا ہے۔ تو اس سے یہ دلیل نہیں پکڑی جا سکتی کہ آپ نے اعتراف کیا کہ میں نے قتل کیا ہے، آپ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کی ہے۔ ایک تو یہ روایت ہو گئی۔ اب اس روایت کے مقابلے میں دوسری روایت آ گئی ہے، تو اس روایت میں قوم کے لفظ ہیں کہ اور وہاں پہ آپ حضرت عثمان غنی کو خیر کہہ رہے ہیں کہ جو امت میں سب سے بہترین تھے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ امت کے سب سے بہترین شخصیت جنہیں حضرت مالک اشتر کہہ رہے ہیں ان کے حوالے سے کہا جائے کہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے؟ تو انہوں نے وہاں پہ قوم کی طرف آپ کے قتل کی نسبت کی ہے، اپنی طرف نہیں کی، چونکہ آپ بھی اس محاصرہ کرنے والوں میں شامل تھے، اس لیے آپ نے اپنی قوم کے ساتھ شامل رکھا خود کو کہ ہم نے کیوں قتل کیا، یعنی ہم نے ان کا محاصرہ کیوں کیا تھا۔ قتل کرنے والوں میں آپ کا نام شامل نہیں ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے
جو روایت دوسری پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا، حضرت عائشہ آپ سے ناراض تھیں، تو وہ بھی یہی روایت ہے، اسی روایت میں ہے، جس روایت میں ہے نا کہ جس روایت میں جمع کسی کے ساتھ جس کو ان کے اعتراف کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ہم نے قتل کیا ہے، ہم نے کیوں شیخ کو قتل کیا۔ اسی روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے ہے کہ حضرت مالک اشتر نے جب ان کا مقابلہ مصر کے اندر جب ان کی جنگ ہوئی تو غالباً وہ جنگ جمل تھی، جنگ جمل کے بعد انہوں نے ایک شخص کو بلا کے ان سے کہا کہ آپ جا کے اونٹ خریدیں اور اس اونٹ کو خرید کے حضرت عائشہ کے پاس لے کے جائیں، انہیں کہیں کہ وہ اس اونٹ پہ بیٹھ کے چلی جائیں۔ تو حضرت عائشہ نے اس وقت اونٹ پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اس وقت کہا کہ میں اس شخص کا سلام قبول نہیں کروں گی، اور پھر آگے بہت ساری ضعیف روایات ہیں جس طرح طبرانی میں کہ حضرت عائشہ نے ان کے لیے بد دعا بھی کی، تو وہ روایات ہیں ہی ضعیف ہیں، ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو حضرت عائشہ نے یعنی ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، یہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کے سلام کا جواب جو نہیں دیا، اس کی جو ناراضگی کی وجہ ہے وہ مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے کہ حضرت عمار بن یاسر حضرت عائشہ کے پاس آئے، ان کے ساتھ مالک اشتر بھی تھے۔ حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عائشہ کو سلام کیا تو انہوں نے آگے سے جواب دیا سلام من اتبع الہدی، تو انہوں نے 3 بار سلام کیا، تینوں بار حضرت عائشہ نے یہ جواب دیا۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے ان سے کہا کہ اے حضرت عائشہ آپ میری امی ہیں، تو آپ نے انکار کر دیا، آپ نے کہا میں آپ کی والدہ نے۔ حضرت عمار بن یاسر نے ان سے کہا کہ آپ میری والدہ ہیں، بے شک آپ اس سے انکار بھی کریں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے ان سے کہا آپ کے ساتھ یہ کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مالک اشتر ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے میرے بھانجے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے بھی ارادہ کیا تھا، انہوں نے مجھے بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بہتر ہوا کہ تم نے ایسا نہیں کیا، اگر تم ایسا کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، یا ہے مار تم نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مسلمان کو 3 جرموں کے علاوہ قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو گویا حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کو کہتے ہیں نا کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے، تو حضرت عائشہ نے حضرت عمار بن یاسر سے بھی کہا کہ آپ میرے بیٹے نہیں ہیں، وہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ اور کیوں ایسا کہا کہ وہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ساتھ جو ان کی جنگ جمل میں جب وہ ان کے سامنے آئے، وہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابن زبیر ان کے سامنے آئے تو وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ پہ انہوں نے حملہ کیا اور انہوں نے مجھے 5-6 ضربیں لگائیں، میں گر گیا، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ رسول اللہ کے قرابت داروں میں نہ ہوتے تو میں آپ کی ہڈیاں توڑ دیتا اور آپ کو قتل کر دیتا، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا۔ جنگ جمل میں ان کے مقابلے میں آنے کے باوجود حضرت ابن زبیر کو حضرت مالک اشتر رسول اللہ کی قرابت کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں۔ تو ذرا بتائیں کہ ایک جنگ میں ایک شخص آپ کے مقابلے میں آ رہا ہے اور اس شخص کو آپ چھوڑ رہے ہیں، آپ صبر کر جاتے ہیں، اس کے باوجود اس پہ غلبہ پانے کے باوجود اس کو رسول اللہ کی قرابت کا لحاظ رکھتے ہوئے چھوڑ رہے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو آپ نے شہید کیا ہو؟ تو جو رسول اللہ کی قرابت کا اتنا حیا رکھتے ہوں کہ جنگ میں سامنے آنے والے شخصیت جن کے اوپر غلبہ بھی پا لیا ان کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ وہ اس وجہ سے ان کے ساتھ اپنے بانجے کی وجہ سے ناراض تھی، وہ حضرت عثمان غنی کے قتل کا نہیں کہہ رہی تھی کہ وہ ان کے قتل میں شامل تھے۔ جتنی بھی روایات اس حوالے سے ملتی ہیں آپ کو کہ انہوں نے قتل کیا، جو لوگ استدلال کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں بھی روایات موجود ہیں، چاہے روایات صحیح ہوں یا ضعیف ہوں، اس کے مقابلے میں صحیح روایات بھی موجود ہیں کہ آپ نے خود کہا، بلکہ حضرت ایک تابعی ہیں کہ جنہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت مالک سے خود انہوں نے کہا، تاریخ طبری کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو محاصرے والا معاملہ تھا اس کو آپ ناپسند فرماتے تھے، تو آپ مصر کے اندر اہل مصر کے خلاف آپ کیوں نکلے ہیں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہاں میں اس معاملے کو ناپسند کرتا تھا، لیکن پھر آپ نے آگے سے جواب دیا کہ ابن زبیر اور ان لوگوں نے حضرت عائشہ کو یہاں پہ لایا ہے تو میری رائے بدل گئی تو میں مصر والوں کے خلاف نکل آیا۔ گویا کہ تابعی خود یہ کہہ رہے ہیں روایت کے اندر کہ حضرت مالک اشتر یہ حضرت عثمان والے اس معاملے کو ناپسند کرتے تھے اور اس معاملے کو یہ پسند نہیں کرتے تھے آپ کے قتل والے معاملے کو۔ تو اب چونکہ روایات 2 طرح کی آ رہی ہیں، ایک طرف جن روایات سے استدلال کیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں دوسرے روایات بھی ہیں کہ آپ اس قتل کو پسند نہیں کرتے تھے اور آپ نے قتل نہیں کیا، تو اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پہ اس طرح سے کسی بزرگ شخصیت کے حوالے سے، چاہے یہ تابعی ہیں، تو کسی بزرگ شخصیت کے حوالے سے جب روایات متعارض ہوں تو اہل سنت کون سی روایات کو ترجیح دیتے ہیں؟ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان روایات کو ترجیح دیتے ہیں کہ جن میں صحابہ کی یا تابعین کی تعریف ہو رہی ہو، جن روایات میں ان کی تنقیص ہو رہی ہو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو کسی صحیح سند کے ساتھ جب یہ آپ کا نام واضح نہیں ہے کہ آپ ہی نے قتل کیا ہے تو ان کے اوپر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ حضرت مالک اشتر نخعی
مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کو پسند نہیں کرتے تھے. لوگوں کو مغالطہ اس لیے ہوا کہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ آپ مذاکرات کرنے کے لیے آئے تھے، یعنی حضرت عثمان غنی نے ان کو بلایا. ان سے جب حضرت عثمان غنی نے بات کی تو ان سے بات بھی یہی کی کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. یہ بھی ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے. تو آپ نے جواب دیا کہ لوگ تین باتیں چاہتے ہیں، یا تو آپ معزول ہو جائیں، خلافت کا معاملہ ان کے حوالے کر دیں، وہ جسے چاہیں خلیفہ بنا لیں، یا آپ قصاص کے لیے تیار ہو جائیں. اگر آپ قصاص بھی نہیں لیتے یعنی یا مروان کو پیش کر دیں، یہ بھی بعض روایات میں ہے. اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو پھر یہ قوم آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے. آپ نے نہیں کہا کہ ہم قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کہا یہ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں بھی اس آپ کے کلام سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ خود قتل نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ اگرچہ محاصرہ کرنے والوں میں شامل تھے لیکن قتل نہیں کرنا چاہتے تھے. تو ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ہے کہ حضرت مالک اشتر فرماتی ہیں کہ میں حضرت ام حبیبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ساتھ لے کے آیا اور میں نے ان کو ساتھ بطور سفارش کے لا کے حضرت عثمان غنی کو میں لے کے جانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ میں آپ کو ہودج کے اندر بٹھا کے لے جاؤں. تو جب حضرت ام حبیبہ کو میں لے کے آیا تو حضرت عثمان غنی نے مجھے داخل نہیں ہونے دیا اور کہا کہ میرا اور مالک اشتر کا کیا لینا دینا ہے. تو حضرت عثمان غنی نے نکلنے سے انکار کر دیا. تو جب اتنی واضح روایت آ رہی ہے کہ حضرت مالک اشتر حضرت عثمان غنی کو نکالنا چاہتے تھے، یعنی وہ آپ کو شہادت سے بچانا چاہتے تھے اور آپ کے اس قتل والے معاملے کو ناپسند کرتے تھے، یہ بالکل صحیح روایت ہے کہ آپ نے ان کو نکالنے تک کا ارادہ کیا حضرت ام حبیبہ کو لا کے. تو جو یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ آپ نے حضرت صفیہ کو روکا، تو اس میں بھی یہ روایت بھی مغالطہ ہوا ہے. حضرت مالک اشتر اس میں شامل نہیں تھے بلکہ وہ روکنے والے کوئی اور لوگ تھے. تو وہ وہاں پہ کسی راوی کو مغالطہ ہوا ہے تو اس لیے اس روایت کو ذکر کر دیا گیا. ورنہ اس مقابلے میں سے یہ ہے کہ آپ خود ام المومنین حضرت ام حبیبہ کو لے کے آ رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو ہم ان کے گھر سے نکال لیں تاکہ ایسا معاملہ نہ ہو. تو جو بندہ حضرت عثمان غنی کو نکالنے کا ارادہ رکھتا ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ یہ معاملہ اس طرح سے نہ ہو، تو اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہوتے تو آپ کبھی بھی حضرت ام حبیبہ کو لے کے نہ آتی اور ہودج لے کے نہ آتی، حضرت عثمان غنی سے نکلنے کی خواہش نہ کرتے. تو یہ روایات چونکہ پیش نہیں کی جاتی. اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی شہادت کا معاملہ ہو گیا تو کبار صحابہ کرام، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ تمام تر محدثین نے کہا ہے کہ کبار صحابہ کرام یا خیار المؤمنین، خیار المسلمین، ابن تیمیہ بھی کہتا ہے کہ اس میں شامل نہیں تھے. جب آپ کا قتل ہو گیا آپ کی شہادت کے بعد، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جب لوگوں نے بیعت لی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ چیزیں غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ حضرت علی حضرت عثمان غنی کا الیاذ باللہ قصاص نہیں لینا چاہتے یا وہ ان کے قاتلین کو پناہ دینا چاہتے ہیں. تو اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں اور ان غلط فہمیوں کو پھیلا دیا گیا. پھر چونکہ ان کے مقابلے میں جو لوگ آئے تو ان کے مد مقابل آنے والے لوگ جو خطائے اجتہادی پہ تھے اہل سنت کے نزدیک، ان کا جو مرکزی مطالبہ تھا وہ یہی قصاص کا مطالبہ تھا. تو اس لیے یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی کہ الیاذ باللہ حضرت علی قصاص نہیں لینا چاہتے. اور پوری اہل سنت کا متفقہ یہی عقیدہ ہے کہ حضرت علی حق پہ تھے اور ان کے مد مقابل آنے والے لوگ خطائے اجتہادی پہ تھے. تو گویا حضرت علی کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے کہ آپ قصاص نہیں لینا چاہتے تھے. انہی غلط فہمیوں میں سے غلط فہمی یہ بھی ہے کہ الیاذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گورنر تھے وہ قاتلین عثمان میں شامل تھے. یہ چیزیں بھی مشہور ہو گئیں. اور ابن ابی شیبہ ہی کی روایت ہے کہ حضرت علی پر بھی یہ الزام لگا کہ حضرت علی خود الیاذ باللہ حضرت عثمان غنی کے قتل میں شامل تھے، کہ حضرت علی نے قتل کیا. یہ بہتان حضرت علی پہ بھی لگا. تو اسی طرح حضرت علی کے گورنروں پہ بھی لگا اور یہ غلط فہمی مشہور ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاتلین عثمان ہیں ان کو الیاذ باللہ یہ عہدوں سے نواز رہے ہیں. تو یہ غلط فہمی وہاں سے چلی اور پھر یہ تاریخ کا حصہ بن گئی. تو بالکل بھی حضرت علی کے جو گورنر تھے جن میں حضرت محمد بن ابو بکر صدیق ہوں یا حضرت مالک اشتر ہوں جو جنگ یرموک کا حصہ ہیں، حضرت عمر کے دور میں جنگ لڑتے ہیں اور اس جنگ میں آپ کی ایک آنکھ مبارک وہ اس پہ تیر لگ جاتا ہے، اسی وجہ سے آپ کو اشتر کہا جاتا ہے. یعنی آپ کا ایک جو ابرو تھا اس پہ تیر کا زخم تھا تو زخم کی وجہ سے آپ کو اشتر کہا گیا ہے. تو جو جنگ یرموک میں مسلمانوں کے لیڈر کے طور پہ لڑ رہے ہوں، بہادری کے ساتھ جرنیل والا کردار ادا کر رہے ہوں، جو حضرت علی کے جرنیل ہوں، جن کو حضرت علی گورنر بنائے، جن کو حضرت علی اپنی جو جنگ صفین میں جنگ جمل میں حضرت علی کے گورنر تھے آپ کی طرف سے، تو ان کے حوالے سے اسی لیے یہ غلط فہمیاں مشہور کر دی گئی ہیں. تو جن پہ حضرت علی نے اعتماد کیا ہے تو آپ کے گورنر حضرت محمد بن ابو بکر صدیق پہ بھی یہ الزام لگا
اسی طرح حضرت مالک اشتر پہ بھی یہ الزام لگا، تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذات پہ بھی یہ بہتان لگانے والوں نے بہتان لگا دیا کہ آپ حضرت عثمان غنی کو قتل کرنے والوں میں شامل تھے۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں ان کے گورنروں کے بارے میں کرتے ہیں، گویا ان کے اندر جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان کے گورنروں کے اوپر تان نہیں کرتے، وہ حضرت علی کے اوپر تان کرتے ہیں کہ جو بندہ حضرت عثمان غنی کا قاتل ہو گیا حضرت علی اسے گورنر بنا رہے ہیں، تو یہ تان حضرت علی کے اوپر ہے۔ اور پھر اس میں یہ تعویل کرتے ہیں کہ حضرت علی انہیں چاہتے نہیں تھے لیکن انہوں نے کسی مصلحت کی بنیاد کے اوپر انہیں گورنر لگا لیا۔ کون سی ایسی مصلحت تھی کہ جس کی بنیاد پہ مولا علی آپ مجبور ہو گئے تھے؟ مولا علی زندگی بھر کبھی مجبور نہیں ہوئے۔ یہ الزام رافضیوں کا مولا علی کے اوپر ہے کہ آپ نے مجبوراً بیعتیں کی ہیں اور آپ مجبوراً خلفائے ثلاثہ کی حکومتوں کے اوپر راضی ہو گئے تھے، تو یہی الزام آپ لگا رہے ہیں کہ وہ مجبور تھے۔ مولا علی زندگی میں ایک ہی بار مجبور ہوئے ہیں، اور وہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ واقعہ ہے کہ جب مولا علی کے مقابلے میں آنے والے لوگوں نے قرآن پاک کو نیزوں پہ اٹھایا تھا، وہاں پہ آپ نے قرآن پاک کی حرمت کے لیے سر جھکا دیا تھا، ورنہ شیر خدا ہوں حیدر کرار ہوں، وہ اس طرح کی مصلحتوں 100,000 مصلحت ہوتی ہے، اگر کسی پہ شک بھی حضرت علی کو ہوتا تو خدا کی قسم حضرت علی ان کا ضرور بضرور حضرت علی عثمان غنی کا قصاص لیتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان غنی کے معاملے کو سلجھانے کے لیے بار بار صحابہ سے رابطے کر رہے ہیں۔ ابن ابی شیبہ کی روایت تھی، ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ہے کہ آپ حضرت طلحہ کے پاس مالک اشتر کو لے کے گئے کہ آپ ان لوگوں کو سمجھائیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے لے کے گئے مالک اشتر کا، اور حضرت طلحہ سے کہا جو لوگ عثمان غنی کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں آپ کے تعلق والے لوگ ہیں، آپ کی بات کو سمجھے گے، ان کو سمجھائیں۔ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ جس کے قتل کا اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہو تو میں اس کو نہیں بچا سکتا۔ یعنی حضرت علی اس معاملے کو سلجھانا چاہتے تھے، وہ حضرت عثمان غنی کے معاملے میں صبح شام ان کے ساتھ شریک رہے۔ قربان جائیں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محبت پہ۔ اپنے بیٹوں کو عثمان غنی کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا، حضرت ابن عباس کو ان کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا، بارہا ان کے پاس جا رہے ہیں، انہیں مشاورتیں کر رہے ہیں، انہیں مشورے دے رہے ہیں حضرت عثمان غنی کو، وہ تو بارہا حضرت علی کو بلا کے ان سے مشورے کرتے رہے۔ تو اس طرح کی تہمتیں حضرت علی پہ بھی لگائی گئیں، اور جو لوگ ان کے جرنیلوں کے بارے میں بات کرتی ہیں وہ کھل کے نہیں کہہ سکتے، ان کو اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ حضرت علی کے بارے میں بدظن ہیں۔ یہ ان کے جرنیلوں کے بارے میں یا جن پہ حضرت علی نے اعتماد کیا ہے ان سے بدظنی نہیں ہے، یہ اصل معاملہ یہی ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے الیاذ باللہ قاتلین عثمان کو عہدے دیے ہیں، تو آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ حضرت علی کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں جو حق پہ تھے، اور پوری اہل سنت کا متفقہ نظریہ ہی یہ ہے کہ حضرت علی حق پہ تھے، ان کے مد مقابل آنے والے خطا اجتہادی پہ تھے، لہذا ان کے مد مقابل آنے والے لوگوں نے جو چیزیں بھی کہیں اس میں وہ خطا پہ تھے، اور جو وہ کہہ رہے تھے حضرت علی کے بارے میں اور جو انہوں نے بیعت لیا حضرت علی کے خلاف اس معاملے میں وہ خطا اجتہادی پر تھے۔ تو یہ گویا کہ حضرت علی کے حق ہونے سے اور ان کو حق ماننے سے انحراف کرنا ہے، ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا۔ تو اس لیے اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے، جہاں پہ روایات متعارض آ جائیں تو کسی بھی شخصیت کے بارے میں جب روایات متعارض ہوں تو جن روایات میں ان کی اچھائی ہو اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو جہاں پہ آپ کے بارے میں یہ روایات بھی ہیں کہ آپ حضرت عثمان غنی کا معاصرہ کرنے والوں میں شامل تھے لیکن قتل پہ راضی نہیں تھے، اس چیز کو آپ ناپسند کرتے تھے، تو پھر ان روایات کو قبول کیا جائے گا، دوسری روایات کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہی اہل سنت کا قاعدہ کلیہ ہے اور یہی اہل سنت کا طریقہ ہے۔ تو اگر حضرت عثمان غنی کا معاصرہ کرنا یا ابتداءً ان کے خلاف جو احتجاج کیا گیا وہ غلط تھا، تو اس میں تو کبار صحابہ کرام بھی شامل ہیں، حضرت عمار بن یاسر جیسے لوگ شامل ہیں، بلکہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کئی چیزوں میں حضرت عثمان غنی کے ساتھ معاملہ تھا، اگرچہ آپ معاصرہ والوں میں شامل نہیں تھی لیکن معاملہ تھا۔ تو وہ کچھ چیزوں کے اندر حضرت عثمان غنی کے ساتھ کبار صحابہ کرام کا جو معاملہ ہوا یا جو ان کو حضرت عثمان غنی کے ساتھ اختلاف تھا وہ ان کا رائے تھی، اس رائے کو اس طرح سے جوڑ لینا یا معاصرہ کرنے والا ہر بندہ ہی قتل میں شامل نہیں تھا، بلکہ یہ ان کو نکالنا چاہتے تھے، ان کو قتل سے بچانا چاہتے تھے، ان کے قتل میں شریک نہیں تھے۔ لیکن یہ غلط فہمی پیدا کر دی گئی حضرت علی کے گورنروں کے بارے میں، اور یہ الزام حضرت علی کے گورنروں پہ لگا دیا گیا اور بعد میں پھر یہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کیا ضرورت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی؟ یہ مولا علی پہ، یہ ان کے جرنیلوں کے اوپر نہیں، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کے اوپر تہمت ہے اور ان کے اوپر بہتان لگانے والی بات ہے۔ اس لیے حضرت علی کے جرنیلوں سے ناسبیوں کو تکلیف یہی ہے، یہ حضرت علی کے بارے میں تو بات کھل کے کر نہیں سکتے، انہیں تو نہیں کہہ سکتے، اور ہو سکتا ہے کل کو ان کو بھی کہنا کوئی شروع کر دے، روایات تو ان کے بارے میں بھی مل جاتی ہیں، الزام لگانے والوں نے ان پہ بھی لگایا ہے، تو کیا ان کو بھی کل قبول کر لیا جائے گا؟ اور کیا اہل سنت کے اندر ان چیزوں کو بھی داخل کر لیا جائے گا؟ تو اس لیے یہ اس طرح کی باتیں
بالکل بھی یہ درست نہیں ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے دامن کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔